رسول کیا ہے، یہ حلال کیا حرام کیا. جب تک صحت اچھی ہوتی ہے نا اور پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو یہ باتیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بتایا، یہ سب واقعات قرآن کی اسی آیت سے متعلق ہیں، اسی کی تائید کے لیے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ہٹ کے نہیں ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں سورہ واقعہ کی. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، آپ ان کے بیان سنا کریں، آڈیو بیان پڑے ہوئے ہیں ان کے نیٹ پر. انہوں نے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک شخص تھا جو صبح و شام علماء کو، مولویوں کو برا بلا کہتا تھا. بہت دولت دی تھی اللہ نے اس کو، بہت صحت دی تھی. جب دولت بھی ہو صحت بھی ہو تو مولوی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. میں جب بھی مولویوں کی بات کرتا ہوں تو میں پھر بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. میں ان کو برا کہہ رہا ہوں جو سب مولویوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نفرتی مذہب سے ہوتی ہے. اب مذہب سے براہ راست نفرت کا اظہار کر نہیں سکتے تو بیچ میں رگڑتے کس کو ہیں؟ مولویوں کو. آپ کو پتہ ہے قادیانی لوگ پتہ ہے اپنے قوم کو کیسے الو بناتے ہیں؟ یہ صبح و شام مولویوں کی برائی اپنے لوگوں کے دل میں بٹھاتے ہیں. یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے، یہ مولوی منجن بیچ رہے ہیں، یہ مولویوں نے اپنی چودراہٹ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تاکہ لوگ مولویوں سے جڑے رہیں. پھر یہودیوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہودی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے تاکہ یہودیوں کی چودراہٹ ختم نہ ہو، تو مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں. لوگ ایک دم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی جو عوام ہے نا، ابے یہ تو بالکل وہی کام ہو گیا جو کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے. اور بھائی یہودیوں کا کب عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہیں؟ اور یہودیوں نے تو ساری علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی تھیں. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہہ رہا ہے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. باپ کبھی کنفیوز ہوتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کے؟ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آیا، یا تو بچھڑ گیا تھا بچپن میں، وہ تو ایک الگ بات ہے. جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، ایک دن بیٹا آیا، آپ کنفیوز ہیں یہ میرا ہی ہے پڑوسیوں کا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو سب پہچانتے ہیں بھائی. تو اللہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے. تو قادیانی کیا کرتے ہیں؟ منجن کیا بیچتے ہیں؟ ابے مولوی اتنی نفرت مولویوں کی اپنی عوام کے دل میں بٹھا دیتے ہیں. پھر اگر کوئی مولوی ٹھیک بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا، دلیل دے رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ منجن بیچ رہا ہے. تو یہ مولویوں سے ہٹانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو گمراہ کر سکیں. جب آپ کوئی غلط آدمی آپ کو اپنی طرف لانا چاہے گا نا، تو پہلے صحیح لوگوں کی نفرت بٹھائے گا آپ کے دل میں. جب صحیح لوگوں کی نفرت بیٹھ جائے گی آپ آزاد ہو جائیں گے. اب آپ کا کوئی بابا رہے گا ہی نہیں. پھر جس کو چاہے بابا بنا لیں آپ. تو پھر وہ غلط آدمی اپنے آپ کو بابا بنا کے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، ہوتے وہ بھی بابا ہی ہیں، بس لفظ بابا کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو فینز ہیں، فالوورز ہیں، انہوں نے یہی کیا. ابے یہ میں کیونکہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، یہ میں نے قادیانیوں سے بھی بحثیں کی ہیں. ہماری اسکول میں قادیانی بھی پڑھتا تھا، تو جب ان سے بات چیت ہوتی تو ان کے ابا کے پاس بھی ہم جاتے، بس وہ ایک ہی جملہ ہی، دیکھو بیٹا مولویوں، میں تو مولوی نہیں تھا اس وقت، دیکھو بیٹا مولویوں کے چکر میں نہیں آنا. یہ مولوی، پھر مولویوں کی کچھ غلط چیزیں بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں، سارے مولوی ایک نمبر تھوڑی ہوتے ہیں. ان مولویوں کے کوئی غلط مولوی ہے، اس کا اسکینڈل ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا. کوئی مولوی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا جو 2 نمبر مولوی تھا، اس کو، یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. ہر باطل کا یہ طریقہ ہے، یاد رکھو. ایک منکر حدیث تھا ہمارے محلے میں، قرآن کو نہیں، حدیث کو نہیں مانتا تھا، وہ بھی یہی کرتا. ہم ینگ تھے، نوجوان تھے، تو ہم پہ محنت کر رہا تھا وہ کہ یہ دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولویوں نے منجن بیچا ہوا ہے، مولویوں نے دکانداری چمکائی ہوئی ہے، مولویوں یہ سارے پہلے مولوی کی نفرت آپ کے دل میں بٹھائیں گے. اس کے بعد جا کے جب آپ بالکل مولوی لیس ہو جاؤ گے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ خالی کاغذ پہ تحریر لکھنا آسان. پہلے پرانی تحریر کو مٹایا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کی تحریر اس میں ڈالی جاتی ہے. تو جتنے لوگ کہتے ہیں نا مولوی فرقہ پرست ہوتے ہیں، تو ان کا بھی مقصد ہے پہلے آپ کو کسی صحیح فرقے سے ہٹایا جائے، پھر اپنا والا فرقہ پہنا دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب منجن ہے، خوب سمجھ لو. آج صبح جو ختم نبوت کے آئے تھے عالم جو تقریر کر رہے تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. تو یہ تو میرا مشاہدہ ہے، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا کہہ رہا تھا میں، یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی.
ہاں تو وہ جو تھا نا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ جو واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بڑا سیٹ تھا, اللہ نے بڑی دولت دی تھی اس کو. اچھا یہاں بھی ایک تصوف کی بات بھی سن لیں. جتنے بھی اہل اللہ اولیاء اللہ گزرے ہیں نا, جیسے باطل لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے مولوی لیس بناؤ, علماء کا اعتماد ختم کرو اس میں, جب ختم ہوگا تو اپنی مرضی کی تشریح اس کو پہنائی جا سکتی ہے. لیکن اہل حق کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پہلے دنیا کی محبت نکالو, پھر اللہ کی محبت اس میں ڈلے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی, تو دو بابے بھی ایک دل میں نہیں آ سکتے. اہل حق بابا کو نکالیں گے تو باطل والا بابا بولو گھسے گا دل میں, چاہے نام اس کو بابا کا نہ تو, لیکن گھسے گا, ہوگا وہ بھی بابا ہی. تو اسی طرح خوب سمجھ لو اہل اللہ کیا کرتے ہیں. ہم جب اپنے شیخ کے پاس گئے تو حضرت نے ہمیں ایک ذکر بتایا, لا الہ الا اللہ, فرمایا اس تصور کے ساتھ کرنا ہے ذکر. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. کیسے کرنا ہے؟ لا الہ, دل میں تصور کرنا ہے اللہ کے سوا سب کو معبودوں کو نکالا جا رہا ہے. اس میں دنیا کی نیت بھی کرنی ہے, گاڑی بنگلوں کی نیت بھی کرنی ہے, کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے؟ تو لا الہ الا اللہ میں بھی لا پہلے ہے, نفی پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے. پہلے دل کو خالی کرو گے گندگی سے تو پھر معرفت کا نور پیدا ہوگا. دو محبتیں, گٹر سے محبت بھی ہو اور عطر سے محبت بھی ہو, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. آپ میلے کچیلے بھی ہو اور اسی ٹائم پہ آپ صاف ستھرے بھی ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ جب آپ میلے کچیلے, بغلوں میں آپ کے پسینہ, گندگی, تو گندگی دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اسی گندگی میں اسپرے چھڑک لو تھوڑا سا خوشبو کا. اس سے ہو سکتا ہے وہ اسپرے اس گندگی سے مل کے کوئی نئی بو بن جائے. کیا بن جائے؟ کوئی نئی بو, یا کم از کم اس میں جو چمک ہے, فریشنس ہے, وہ پیدا نہیں ہوگی. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ میں سے خوشبو آئے اور آپ اچھے لگیں تو پہلے آپ نہاؤ, پہلے اس گندگی کو دور کرو. جب جسم بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو جائے, اب اس پہ خوشبو کا بولو چھڑکاؤ کرو. ساری دنیا میں یہ اصول ہے. گاڑیاں دھلتی ہیں, اس کے بعد اس پہ کریموں کی گھسائی ہوتی ہے. تو یہ ساری دنیا کا اصول ہے. بیوٹی پارلر میں جب آپ کا منہ صاف کیا جاتا ہے نا, اس پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی جائے گی, پہلے اس کو صابن سے دھویا جاتا ہے, اسی پسینے پہ نہیں میک اپ کر دیا جاتا. تو ساری دنیا کا اصول ہے. تو خوب سمجھ لیں, اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو غیر اللہ کو پہلے, غیر اللہ کے گٹر جو دل میں ابل رہے ہیں نا, بنگلوں کے, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کے گٹر جو ابل رہے ہیں دل میں, مجھے لگ رہا ہے ریاض ملک میرے خلاف کہیں کیس نہ کر دے, کیس نہ کر دے. بھائی میں بحریہ ٹاؤن صرف ایک مثال کے لیے دے رہا ہوں, ورنہ ڈیفنس بھی اس میں داخل ہے, کلفٹن بھی اس میں داخل ہے. ٹرینڈ چونکہ, بلکہ مجھے تو پیسے دو, میں بحریہ ٹاؤن کی پروموٹ کر رہا ہوں, ایک پلاٹ فری میں دے دو مجھے. کیا خیال ہے؟ جن کو نہیں بھی پتا بحریہ ٹاؤن کا, ان کو بھی پتا چل گیا. یہ تو بھی میرا دماغ گیا اس طرف. تو جو گٹر ابل رہے ہیں نا ہر وقت, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت نہیں ابل رہی, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. اتنی محبت آج مسلمان کے دل میں ہے دنیا کی. نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ ابے تیری نظر دنیا کی طرف ہے, پاؤں تیرے روز بروز قبر کے قریب ہو رہے ہیں. کمبخت جا کدھر رہا ہے, دیکھ کدھر رہا ہے, جا قبرستان رہا ہے. دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بھی زندگی لے کر آئے تھے, اب کسی کے 10 سال 20 سال, کسی کے 30 سال باقی رہ گئے. تو کیا مطلب, روزانہ ایک دن, ایک گھنٹہ, ایک منٹ, ہر سیکنڈ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو جا کدھر کو رہے ہیں؟ اگلے سال کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں 10 سال رہ گئے تو 9 سال رہ جائیں گے, اس سے اگلے سال 8 سال رہ جائیں گے. تو ڈیلی وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے, یار وہاں میرا پلاٹ ہے یا نہیں ہے, وہاں کنسٹرکشن کا کام سریا وریا صحیح مقام چل رہا ہے. بھائی دل کہاں ٹکایا ہوا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. دنیا رکھو میرے بھائی, لیکن دنیا سے دل لگانے والا پرلے درجے کا بے وقوف اور انٹرنیشنل احمق. حکیم اختر صاحب کیا کرتے تھے؟ انٹرنیشنل احمق رحمہ اللہ تعالی.
چھوٹا بے وقوف نہیں ہے یہ، کیا ہے؟ بہت بڑا بے وقوف ہے یہ. تو اور اس کو اللہ ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں. سب سے بڑی دنیا کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی اس کو ٹینشن سے نیند نہیں آتی. سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن سے نہیں، اور آتی بھی ہے تو بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتی اس کی. خواب میں بھی وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دنیا کی چڑیلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو خواب میں. تو جو اہل اللہ کا معمول ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس گئے فرمایا یہ ذکر کرنے سے پہلے 2 مثالیں سوچا کرو. ایک مثال یہ کہ جب تک سفید کپڑے کو دھویا نہ جائے اس کو نیل نہیں لگایا جاتا. سفید کپڑے کو نیل لگا کے کیسی چمک پیدا ہوتی ہے نا، تو میلے کپڑے کو نیل نہیں لگتا. پہلے گندگی صاف ہوگی اس کے بعد نیل لگے گا. اسی طرح جب کسان نے کوئی اچھے درخت لگانے ہوتے ہیں، سیب انار انگور کے باغات، تو پہلے جھاڑیوں اور جھاڑ بجھکڑ کو صاف کرتا ہے، ٹریکٹر چلا کے ساری جو جنگلی گھاس اور یہ سب چیزیں اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اسی میں سیب کے بیج کی کاشت کر دی اس نے. تو فرمایا کرتے تھے پہلے دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، اس گٹر کو دل کو اس گٹر سے صاف کرو، پھر الا اللہ دل کے اندر داخل کرو. کھوپڑی شریف میں معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے، دماغ شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں کھوپڑی بولوں تو سمجھ لیں جو معزز ہیں ان کے علاوہ کی کھوپڑی کی بات کر رہا ہوں میں. تو مسئلہ یہاں بھی یہی ہے جو میں بات لے کے چلا تھا. تو ہاں، تو وہ جو تھے نا کینسر کے پیشنٹ، وہ حکیم اختر صاحب نے جن کا بتا رہے تھے، بہت بڑے سیٹ تھے، بہت دولت دی اللہ نے ان کو. تو جب پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، پیسہ بھی ہے، تو دنیا میں سب سے برے پھر کون لگتے ہیں؟ مولوی. جو نماز روزے کی بات، یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھنے آ جائے کرو. کیا رکھا ہے نماز میں یار؟ دکان میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے. 2 گھنٹے ابھی دیکھو سرینا مارکیٹ بھری ہوئی ہے، تاجر کے پاس کھجانے کی فرصت، تراویح شرابی تو گئی. کچھ تاجر پھر بھی تھوڑا سا ان کو خیال ہوتا ہے 10 روزہ پڑھ کے چلو قرآن تو مکمل کر لیا انہوں نے، لیکن میجورٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے. رمضان کی آخری راتیں 2 طرح کی تجارت ہوتی ہے رمضان میں. ایک عید کی شاپنگ والی تجارت، ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں. تاجر کہتا ہے یہ آپشن میں ضائع نہیں کروں گا. مفتی صاحب ان رات 10 دنوں میں دکان بند نہیں ہو سکتی. پورے سال کی کمائی ایک طرف اور یہ عید کی راتوں کی کمائی ایک طرف، ریٹ ڈبل کر کے بھی پہناؤ پہن لیتا ہے. سمجھتے ہو اتنا پروفٹ ہے. تو میرے بھائی یہ آخرت کی تجارت کے لیے بھی تو یہ راتیں ہیں. رمضان اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان کی راتوں میں اور آخری عشرے میں تلاوت، دعا، نماز، اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. پھر طاق راتوں میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، بیوی بچے بھی پال لیں آپ نے، لیکن میرے بھائی جہاں اس تجارت کو ٹائم دے رہے ہو تھوڑا اس تجارت کو بھی ٹائم دو. یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو یہاں بھی تو سیل لگی ہوئی اللہ کی طرف سے، تو اس کی طرف بھی تو جانے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو وہ جو شیٹ صاحب تھے نا، اب پیٹ بھرا ہوا، بزنس چل رہا ہے، تو برے کون لگے ان کو؟ مولوی. نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، بھائی نماز جاؤ تو پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال کرو. بھائی ہمیں پتہ ہے، ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں. اچھا، اس طرح کی چیزیں بہت برا بلا کہتے تھے ہر وقت. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچپن میں کچھ غلط ہو جاتا ہے ان کے ساتھ نا، اللہ معاف فرمائے، 2 نمبر مولوی، تو پھر ساری زندگی مولویوں کے کوئی برا کہتے رہتے. ادھر ایک انگلش لینگویج ٹیچر آتے تھے، جب وہ آتے نا تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے خود مجھے بتایا، کہتے ہیں آتے ہی بیٹھتے ہی ذرا سی بات پہ مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولویوں نے یوں کر دیا. کہہ رہے ہیں پہلے دن تو ہم نے سنا کہ شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے مولوی. پھر جب دوسرے دن کلاس لینے کے لیے آئے تھوڑا سا پڑھایا اور پھر مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے. پھر کہتے ہیں تیسرے دن آئے پھر پڑھایا، کوئی ذرا سی بات ہوئی، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے. تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا، وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نا کچھ شاید کچھ ہو گیا ہو، کچھ واقعات ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کا قصور نہیں ہے سر، اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی، نہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولوں، تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا، تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر، لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں؟ کلاس کو فوکس کریں.
تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے، فرق بھی نہ کر رہا ہو سارے مولوی ایسے سارے مولوی ایسے، تو بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا۔ تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا، پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے، وہ اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے۔ موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے، یہ والی موت بڑی ڈینجرس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اب وہ کمزور ہونا شروع، ٹینشن بھی، ڈپریشن بھی، صحت بھی خراب، کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا، ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں۔ تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا، پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی، جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے، توبہ استغفار کی انہوں نے، جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی، سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے۔ نمازیں بھی شروع کر دی، تو اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن دماغ سیٹ ہو گیا۔ یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے، وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی۔ اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون، کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار، ہمارا یہ باپ، ہماری یہ ماں، میری یہ بیوی، میرا یہ شوہر، میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، یہ اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو کتنی تمنا ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لا تبصرون، تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو، تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے، میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں، میں طاقتیں میرے پاس ہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو۔ یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو۔ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، موت سے نہیں بھاگ پا رہے، اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا۔ مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں، مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے، کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے۔ مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی، دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے؟ بولو، مائیکل جیکسن۔ کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں، اس نے جتنی کی ہے نا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے، جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم، پھر بھی نہیں مرا وہ ہے نا۔ ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کرونا کے دنوں میں، تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا، تو ایک دوست آیا، اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی۔ بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا، زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا، یہ لیا اور کش لیا۔ بولا کیوں؟ لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے، میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں، چھٹے میں نے بھی لگا لیے، اب بتا کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے۔ وہ چھٹے اس کے اندر۔ تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے، اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی؟ بولو، مائیکل جیکسن نے کی تھی۔ اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں، مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے، کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے، ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی۔
ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے، یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا، ڈاکٹروں سے سوال، یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے، لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا، تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا جو اس سے میچ کرتے تھے، ان سب کی سودے بازی ہوئی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی، پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا، جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے، آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں. بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے یار ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہوں. ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا، یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے، صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے، ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس جراثیم لیس زندگی، اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا، کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے. وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے، ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں، تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا. ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں، جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے. کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی، جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ 8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا، وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گئے کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے، نیچے کا 40 چیک کیا ہے. ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے. انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے. 40 تھا. 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی، تم لوگ جاؤ یہاں سے، نکلو، ہمارے اوپر کیس بن جائے گا، نکلو یہاں سے. انڈے ونڈے کھلا کے میں نے کہا دہو یہاں سے، بھاگو چلو، کیس بن جائے گا. یار اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے. پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی. 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہوگا. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے. انڈے منڈے کتنے کھلا، صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ.